بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے باہر آ کے دیکھا تو گاڑی میں اکیلا 30 مار خان بیٹھا ہوا تھا۔ رئیس ہوتا تو بلا تکلف اندر آ جاتا۔ وہ خود کہاں رہ گیا تمہارا آقا؟ میں نے کہا۔ وہ بولا وہ آپ کا انتظار کرتا صاحب، ہم کو بولتی تم اس کا بچے کو لاتی۔ کس کے بچے کو لانا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس نے دکھی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب، ہم اس کا نام نہیں لیتی، وہ حرام جانور ہوتی، زبان ناپاک ہوتی۔ فریج ہنسنے لگا، رکشی پھر مسکرانے لگی۔ میں ان سے رخصت ہو کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں 30 مار خان نے اپنی اردو میں مجھے مطلع کیا کہ رئیس کے ساتھ اس کی محبوبہ دل نواز ربڑی کی ملاقات برائے تجدید تعلقات کا ایک افسوسناک انجام ہوا، اور اگر 30 مار خان نہ ہوتا تو آج خود رئیس کا افسوسناک انجام یقینی تھا۔ خون کے پیاسے جان کے دشمنوں کا ایک لشکر اس کے پیچھے تھا، مگر بڑی بہادری سے ان سب کے عزائم کو شکست دیتے ہوئے آقا اور غلام جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دل پر بے وفائی کے زخم بڑے گہرے ہوں گے، مگر جسم کی ساری ہڈیاں صحیح سالم اور اپنی جگہ پر تھیں۔ اب رئیس خان کو میرے جیسے دوست اور غمخوار کی اشد ضرورت تھی، ورنہ معلوم نہیں وہ کیا کر بیٹھے۔ 30 مار خان فکر و غم اور مایوسی کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے صدمہ جانکا کے بعد رئیس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، وہ پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اس کے کردار سے زیادہ۔ 30 مار خان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں سمجھتی صاحب، وہ پاگل نہیں ہوئی تو ام الخبائث میں غرق ہوتی۔ میں اس کی زبان سے یہ لفظ سن کے حیران رہ گیا۔ شراب کا اتنا مشکل نام تمہیں کس نے سکھا دیا؟ مولوی صاحب بولتی، ناپاک چیز کا نام نہیں لیتی۔ میں نے کہا، محبت میں ناکامی پر شراب کا سہارا لینے والا فارمولہ فلمی ہے، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، خصوصاً رئیس کی زندگی میں۔ 30 مار خان قائل نہیں ہوا۔ صاحب وہ مینار پاکستان پر چڑھ جاتی اور کود جاتی، پول سے راوی میں چھلانگ مارتی۔ میں نے کہا، یار یہ سب نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، 2-4 دن میں اسے پھر کوئی مل جائے گی، بالو شاہی یا کلا کند۔ وہ ہم سے ایسا بولتی صاحب کہ ایک دم مر جائے گی، بالکل فوت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تم کب سے ہو اس کے ساتھ؟ 1 سال سے۔ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ سب، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ 30 مار خان کی تشفی نہیں ہوئی۔ اس وفادار جانثار کو یہ تشویش لاحق رہی کہ میں نے کچھ نہ کیا تو اس کا مالک یقیناً صدمہ عشق کی تاب نہ لا کے اس جہاں سے ناکام و نامراد رخصت ہو جائے گا۔ رئیس خان زیر زمین اپنے عشق کے ظلمت قدے میں یوں گردش فرما رہے تھے جیسے تولے شب فراق کو اپنے قدموں سے ناپ رہے ہوں۔ اس عاشق صادق کی ہذیانی کیفیت کے مقابلے میں ظاہری حالت قابل رحم حد تک مضحکہ خیز ہو رہی تھی۔ ظالم سماج نے اس کے ساتھ عبرتناک سلوک کیا تھا۔ اس کی ہڈیاں ضرور سلامت تھی، مگر چہرے کا جغرافیہ بہت بدل گیا تھا۔ میں نے کہا، یار تو اکیلا ہی چلا گیا میک اپ کرانے؟ رئیس نے مجھے مجروح نظروں سے دیکھا۔ یار تجھ سے امید نہیں تھی کہ تو بھی زخموں پر نمک پوشی کرے گا، غم گزاری کی جگہ۔ میں نے کہا، نمک پاشی اور غم گزاری کہتے ہیں سالے۔ وہ جلا کے بولا، اب اپنی جان پر بنی ہے تجھے، اردو کی زیادہ فکر ہے؟ قسم اللہ کی، بس تیرا ہی انتظار تھا۔ میں نے کہا، چل میں آ گیا، اب بتا دے تیری وفات حسرت حیات کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنی ہے کوئی خودکشی سے پہلے؟ وہ دم سے صوفے پر گر گیا۔ ابھی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہلے سوچا ٹاس کر لوں، پھر خیال آیا تیرا کہ اپنا یار اتنا قابل اور عقل مند ہے، تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے یار؟ میں نے کہا، تجھے ابھی تو سو جانا چاہیے آرام سے۔ یہ مذاق کی بات نہیں یار، مجھے بتائیں میں کس کا خاتمہ کروں، اپنی زندگی کا یا اس بدروحوں کے کنبے کا جنہوں نے یہ حال کیا میرا؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ جو آسان ہو وہ کام کر، میں نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ اپنے لیے کچھ مشکل نہیں یار، یہ دیکھ بالکل نئی رسی پڑی ہے یہاں، پھانسی لٹک جاؤں گا میں تیرے سامنے، اور یہ میں نے کھٹمل مار تیل میں چوہے مار گولیاں حل کر کے رکھی ہیں اس گلاس میں۔ میں نے بے نیازی سے دیکھا، مجھے تو کوک لگتی ہے گلاس میں، خیر یہ پیے کہ پھانسی پر لٹکے گا تو اچھا رہے گا۔ کیمرہ ہے تو مجھے دے دینا، میں تیری اچھی تصویریں بناؤں گا، اسے دکھانے کے لیے کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے، پھر وہ خود پھٹ جائے۔ وہ مجھے گالی دینے لگا، سور کے بچے، لعنت تیری دوستی پر، اس سے اچھا تھا کہ میں ٹاس کر لیتا کہ یہ خود پیوں یا اسے پلاؤں۔ تو مشورہ دینے کے بجائے مذاق اڑا رہا ہے میرے جذبات کا۔ میں نے کہا، مشورہ بعد میں دوں گا، پہلے بتا آخر ہوا کیا تیرے ساتھ؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا کے بولا، تو نے کل سمجھا تھا یہ کوک نہیں ہے پیارے، پھر کیا ہے، پیپسی؟ اس نے ایک گھونٹ لے کر کہا، ہاں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیریس نہیں ہوں، میں کتنے ارمانوں کے ساتھ گیا تھا اسے منانے، قسم اللہ کی وہ کہتی تو میں لکھ دیتا پکے کاغذ پر کہ شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کو، یعنی اسے بھی، ربڑی کو بھی۔
اس نے پھر ایک اور ایک چسکی لی۔ اپن روز کی طرح پچھلی طرف سے گئے اور اس کی کھڑکی بجائی تو سالی نے اندر سے ہی کہا کہ چلے جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ اچھا میری بات سن لو۔ بڑی مشکل سے مانی، کھڑکی کھول ہی تھی کہ اپن چڑھ گئے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہ خود وہاں سے ہی نکل کے آتی تھی اور ہمیں بھی بلا لیتی تھی، مگر الو کی پٹھی کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ ایسا دھکا دیا کہ میں پلٹ کے گرا گلی میں، جیسے چھپکلی گرتی ہے چھت سے۔ سر نکال کے بولی کہ جاؤ اپنے یاروں کے ساتھ مرغے لڑاؤ اور بدماشیاں کرو۔ بس یار اپنا دماغ گھوم گیا، اس کے ساتھ ہم نے کون سی بدماشی کی، اتنی شرافت سے محبت کی اور شادی بھی تو کر ہی رہے تھے۔ میں نے کہا تیری تو، اور چھلانگ لگائی ایک دم تو سور کی بچی نے کھڑکی بند کر دی۔ ہم توپ سے نکلے گولے کی طرح کھڑکی سے ٹکرائے اور پھر گرے گلی میں۔ دوسری بار تو پیارے اپن کو ہوش ہی نہیں تھا، ایک دھکے میں کھڑکی کھل گئی اور ہم اندر۔ بس سالی چیخنے لگی اور بلانے لگی ابا کو۔ میں نے کہا اچھا کوئی ابا بھی ہے اس کا، مارتا اسے بھی ایک ہاتھ۔ وہ بڑا خوفناک ابا ہے یار، ہے قصاب مگر لگتا ہے پہلوان۔ وہ ایک دم آ گیا بگدا اٹھا کے اندر، اس کے پیچھے بھائی آ گئے، سب سالے مسٹنڈے۔ ابا تو بگدا گھمانے لگا کہ ابھی تیرے سری پائے الگ کرتا ہوں بدماش۔ میں تو یار پلٹ کے بھاگا اور کھڑکی تک پہنچ ہی گیا تھا کہ ابا نے سچ مچ بگدا گھما دیا۔ میں نے کہا بگدا غالباً وہ کنگ سائز اور ہیوی ویٹ چورا ہوتا ہے جس سے قیمہ کرتے ہیں اور سری پائے بناتے ہیں۔ ہاں پیارے، میں نے غوطہ مار کے اسے دھکا دیا، ایک دھکا، اور وہ پیچھے گرا اپنے ہی اولاد پر۔ بس مجھے موقع مل گیا باہر نکلنے کا۔ وہ سالے میرے پیچھے ایک کے بعد ایک کودے، اور آج تو قسمت ہی خراب تھی یار۔ ایک نے پیچھے سے پتھر مارا، وہ لگا گولی کی طرح ٹخنے پر۔ میں لڑاتا بھاگا مگر انہوں نے آ لیا۔ دیکھ کیا اشر کیا سالوں نے۔ اب تو سلامت کیا ہے، تیری شادی کہاں ہو رہی ہے ان کی بہن سے؟ باقی تیری ناک بھی خوفناک ہو گئی ہے اور آنکھ بال بال بچ گئی، ورنہ تو آئندہ ہر عورت کو ایک آنکھ سے دیکھتا، ماں بہن سمجھتا سب کو۔ ذرا دان دکھا، وہی ہے کہ چار بتیسی الگ سے تو نہیں اتار دی۔ وہ ایک دم جوش میں آ گیا، اب ایک ایسی باتیں کرتا ہے۔ اپن مروت میں مار کھا رہے تھے مگر حد ہوتی ہے شرافت کی۔ جب میں نے نکالا ریوالور تو بھاگے شور مچاتے۔ ادھر سے ابا بھی داڑتے آ رہے تھے کہ پکڑ کے رکھو حرامی کو، جیسے سچ مچ میرے پائے الگ کر دے گا۔ قسم اللہ کی دونوں گھٹنوں میں سوراخ کر دیتا اگر اپنی ربڑی کا خیال نہ ہوتا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا تو نے کہ خود پر قابو رکھا۔ وہ سخت افسردہ ہو گیا، مگر یار میں ربڑی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے سچی محبت ہے اس سے۔ میں نے کہا بکواس بند کریے، بہت سن لی میں نے، اس سے پہلے کتنی بار سچی محبت کر چکا ہے تو، 13 بار۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بے بسی اور شرمندگی سے بولا۔ میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ 14ویں تھی، کل تجھے مل جائے گی 15ویں اور پھر 16ویں۔ یہ تو ٹی وی کا سیریل ہے، 100 محبت ایک افسانہ۔ وہ 30 مار خان سچ مچ پریشان تھا تیرے لیے۔ میں نے کہا رئیس ہنسنے لگا۔ یار میں ذرا لطف لے رہا تھا، اس ہنگامے کی وجہ سے اپن کہیں بھی نہیں گئے۔ وہ تیرا یار فرید ہنستا ہے ہماری صورت دیکھ کے، وہاں ہم کیا بتاتے کسی کو۔ قسم اللہ کی مار پہلی بار کھائی ہے رئیس خان نے کسی کے لیے۔ میں نے کہا ایک عظیم فلسفی کا قول ہے کہ مس ہو جائے تو لڑکی اور بس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، جان کی بازی لگا کے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوسری کا انتظار کرنا چاہیے۔ کوئی بس آخری بس اور کوئی لڑکی آخری لڑکی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا۔ وہ بھڑک گیا، ابے واہ یہ کس عظیم فلسفی کا قول ہے۔ میں نے آجزی سے کہا وہ تیرے سامنے موجود ہے۔ رات کے 1 بجے بالآخر رئیس ٹھنڈی آہیں بھرتا سونے کے لیے لیٹ گیا تو میں نے آزاد صاحب کو فون کیا۔ حسب معمول ان کی چیخو پکار جاری تھی مگر ان کے عتاب کا نشانہ سٹاف نہیں تھا۔ وہ شبنم پر خفا ہو رہے تھے۔ پس منظر میں شبنم کی آواز کچھ دبی دبی سنائی دے رہی تھی۔ سر آپ سنیں تو صحیح۔ اجی کس کا سر گویا اور کہاں کا سر؟ انہوں نے کہا اس سر کو تو بالکل خراب کر دیا ہے تم نے، کوئی کباڑی بھی نہ لے۔ ہیلو بھائی، دوبارہ ہیلو۔ میں نے خاموشی میں عافیت جانی اور شبنم کی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے لیے یہ اطمینان کی بات تھی کہ وہ آزاد صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے۔ کس کا فون ہے؟ شبنم کی آواز آئی۔ کسی نے عالم ارواح سے کیا ہوگا یا پھر اسرائیل صاحب نے گویا۔ انہوں نے خفگی سے کہا عجب نامعقولیت ہے اس آلائے گفت و شنید میں بھی۔ اب ہم کیا بتائیں کہ بزبان خاموشی کون ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میاں اسرائیل، جان قبض کرنے کا نوٹس ہے تو بخدا احسان ہوگا ہم پر، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ہم بھی کیا ہے وہ بقول شاعر کفن باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، سخت عاجز آ چکے ہیں گویا۔ شبنم نے کہا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں آخر؟ مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے فون کا ریسیور غلط رکھا ہے، چنانچہ لائن ملی ہوئی تھی اور میں ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ عزیزہ، ہمارے لیے تمہارا وجود ہی مجسم پریشانی ہے گویا۔ آج سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے تم کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کسی خبت میں سرگرداں۔ گزشتہ شمشاہی میں اس حاضر شاہ غائب شاہ کے چکر میں سب کو بلا دیا تم نے، خود کو بھی۔
مگر اب تم میں آ گئی ہوں۔ اجی خاک آ گئی ہو تم، اب یہ نیا روگ ساتھ لائی ہو، گویا کہ سراغ لگانا ہے مالک خدا بخش کے قاتلوں کا۔ نور چشم کچھ تو توجہ دو اپنے آپ کو، آئینے میں ملاحظہ فرماؤ خود کو، اچھا بلا بیضوی چہرہ مثلث بن گیا ہے گویا، بخدا ہماری چلبلی کی ہم عمر نظر آتی ہو، خود اپنا ایکس رے لگتی ہو۔ شبنم منسی، میں ٹھیک ہوں، یعنی ہم احمق ہیں گویا، پھر اتنے ضعیف کے نظر بھی ضعیف ہے، عقل بھی، اور تم تو ماشاءاللہ صحت مندی کا ایسا چلتا پھرتا اشتہار ہو کہ دیسی گھی کے ڈبے پر تمہاری تصویر ہونی چاہیے گویا۔ وہ خفگی سے بولے، ہماری طرف سے نوٹس سمجھ لو اسے، ایک کام کرو، صحافت یا یہ حماقت جسے محبت کہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ میں شاہ عالم کو چھوڑ دوں۔ لا حول ولا قوت، یہ کب فرمایا ہم نے؟ لیکن صحافت کے ساتھ محبت میں بھی گویا اعتدال اور کچھ معقولیت چاہیے۔ ہم کو یہ دیوانگی قطعی ناپسند ہے۔ تم یہاں ڈیسک پر بیٹھو یا میگزین لے لو، رپورٹنگ چھوڑ دو، یہ ناممکن ہے۔ بھائی دیکھو، ہم تمہیں وہ بنا دیتے ہیں گویا نیوز ایڈیٹر۔ آزاد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، جی نہیں، میں دفتر میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ نے مجبور کیا مجھے تو میں استعفیٰ دے دوں گی۔ اچھا بھائی، بات تو سنو، اف یہ لڑکی تو ازلی و ابدی پاگل ہے گویا، مگر ہمیں بھی پاگل کر کے چھوڑے گی۔ شبنم احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی تھی، اور اب میں آزاد صاحب کی اپنی آپ سے گفتگو سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہیں فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا تو میں نے اپنی طرف سے فوراً ریسیور رکھ دیا، ورنہ انہیں لائن ہیلڈ اپ ملتی۔ رئیس کو اپنے پاس دیکھ کے میں چونکا، وہ نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا کہ میں کون سے ریسیور لگائے خاموش بیٹھا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آخر کیا سن رہا تھا اتنی دیر سے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں لائن مل گئی تھی، مگر رئیس اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا جب تک میں نے اسے ساری بات نہیں بتا دی۔ نیند ہم دونوں کی آنکھوں سے دور تھی، ہم گزرے ہوئے وقت کی باتیں کرتے رہے اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے رہے۔ آہستہ آہستہ بگڑے ہوئے معاملات کے صحیح ہونے کی امید پیدا ہو رہی تھی۔ میں شاہ عالم کی زندگی کے پورا سیب حصار سے نکل آیا تھا، اب میری زندگی اپنی پرانی ڈگر اختیار کر سکتی تھی۔ میں پھر نصر عظیم تھا، اور یہ تبدیلی میرے علاوہ رکشی نے، فرید عباسی نے اور اس کی ماں اور رئیس نے تسلیم کر لی تھی، کیونکہ یہ بھی ناگزیر تھی اور میری مجبوری تھی۔ لیکن آگے اس سے زیادہ مشکل مرحلے تھے، اپنی پرانی زندگی کے سارے منقطع ہو جانے والے رشتوں کو پھر سے استوار کرنا۔ اس وقت تک ایک صحیح لا حاصل تھا، جب تک خان اعظم مجھے پھر گلے لگا کے نہ کہیں کہ ہاں تو ناصر ہے۔ میں کہ جانتا نہیں، تمہیں تو لوٹ کے آنا ہی تھا ایک دن، اس دن کے انتظار میں ہی جی رہا تھا میں۔ اور چندہ پہلے کی طرح مجھے ناک آؤٹ کر کے کہے، لوٹ آئے گھر بدھو، دماغ ٹھکانے آ گیا، آگے سمجھ میں یہ بات کہ مجھ سے بھاگ کے تم کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اپنی محبت کا ایک حصار قائم کر دیا ہے میں نے تمہارے گرد، اس حصار کی آخری کنارے تک تم محفوظ ہو، بالکل جیسے زمین کی کشش کی حد کا حصار ہے، نظر نہ آنے اور محسوس نہ ہونے والا، مگر آسمانوں میں اڑنے والے پرندے اور جہاز اور بندوق کی گولی سب کے لیے ناقابل تسخیر۔ زمین سب کو واپس کھینچ لیتی ہے کیونکہ اس کے بعد تو خلا ہے۔ اور جب میں نے چندہ کے بارے میں سوچا تو مجھے گزر جانے والے وقت کا ہر لمحہ پھر جیتا جاگتا اور اپنا لگا۔ میں نے بہت سی باتوں اور یادوں کو اپنے ساتھ خواب کی صورت دیکھا، اور سوچا کہ کیا ہوا اگر اس وقت میں اسے فون کر کے کہوں، میں آ گیا ہوں چندہ تمہارے پاس، تمہارے دل کے اسی خالی مقام میں جہاں ازل سے میں تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں ہی رہوں گا، آج بھی ہوں۔ تم مجھے محسوس کر سکتی ہو اور دیکھ سکتی ہو، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت میں تمہیں دیکھ اور محسوس کر سکتا ہوں۔ ایک بے اختیاری کے ساتھ میں نے فون اٹھا لیا اور چندہ کی خوابگاہ ناز میں فون پکارنے لگا۔ اٹھو کہ برف پگھلنے کی صبح پہنچی، خبر بہار کی لایا ہے کوئی پاگل پارا۔ میں نے تاریکی میں اسے دیکھا، اس کے تکیے پر پھیلے ہوئے بالوں کی سیاہ ریشمی ڈھیر کو دیکھا، اس کی خوابیدہ آنکھوں کے دریچوں کو آہستہ سے واق ہوتے دیکھا، اور اسے کسمسا کے ٹیلی فون سے بلانے والی آواز کی جانب متوجہ ہوتے اور کروٹ لے کر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ سانس روک کے میں اس کی آواز کی ترنم کا انتظار کرتا رہا۔ یہ انتظار لمحوں سے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ فون مسلسل آواز دیتا رہا، چندہ 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 چندہ، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی، مگر اتنی گہری نیند وہ کب سوتی تھی؟ وہ تو ایک آہٹ پر بیدار ہو جاتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ تم تو سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہو، اور اس کا جواب ہوتا تھا کہ ہاں تمہاری طرح جاگتے میں سونے سے تو بہتر ہے۔ پھر کیا بات ہے، رات کو کبھی خان اعظم نے اسے کسی ضرورت سے نہیں جگایا، مگر خود چندہ کو ان کا بہت خیال رہتا تھا۔ خدا نخواستہ رات کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ مجھے ہی آوازیں دیں گے، میں پڑی سوتی رہوں گی تو انہیں کتنی پریشانی ہوگی۔ خان اعظم 70 سال کے ہو چکے تھے اور ابھی بالکل فٹ تھے، مگر ان کی خدمت کے لیے صرف چندہ تھی، گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا۔
میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی تھی اور جذبات کی رومانی یلغار پر مایوسی کی اوس پڑ گئی تھی۔ شاید اب فون اس کے بیڈ روم میں سراہنے کے قریب نہیں ہے، مگر ایک فون کی دوسری ایکسٹینشن کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو کال آئے وہ خان اعظم کی عدم موجودگی میں چندہ بھی وصول کر سکے، بلکہ بعد میں تو خان اعظم کے بیڈ روم کے فون کی گھنٹی دن میں اور رات کو بند کر دی جاتی تھی تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ ان کو فون کرنے والے بھی بہت کم تھے، زیادہ کالیں میرے لیے ہی آتی تھیں۔ شاید فون خراب ہوگا، میں نے کروٹ لے کر سوچا۔ معلوم نہیں کیوں میں پرسکون ہو گیا تھا، اس شخص کی طرح جو اعتقاد میں عاجزی اور نیک نیتی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ قبول ہو نہ ہو اس نے دعا تو کی۔ صبح میں جاگا تو گھڑی میں سوئیاں 10 بجا رہی تھیں۔ زمین کے نیچے تہہ خانے میں دن اور رات کے فرق کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لائٹس روشن نہ ہوں اور دروازے بھی بند ہوں تو اندر قبر جیسی تاریکی رہتی تھی، اور بجلی کی فراہمی بند ہو جائے تو اندر ویسی ہی گھٹن بھی محسوس ہوتی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کام چھوڑ دیتا تھا اور اندر کی ہوا کو باہر پھینکنے والا پنکھا چلانے کے لیے جنریٹر کو آن کرنا پڑتا تھا۔ زندگی کی صبح میں نے خود کو زیادہ پرعزم، پرامید اور بدلا ہوا محسوس کیا۔ ایک پرخطر وسوسوں کے اظہار اور اندیشوں کے عذاب والے جنگل میں بھٹکنے کے بعد بالآخر میں نے اپنی شناخت رکھنے والا پرانا راستہ پا لیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں خود کو سچ مچ شاہ عالم محسوس کرنے لگا تھا، اس ایکٹر کی طرح جو برسوں سٹیج پر ایک ہی رول کرتا رہے تو اپنی اصل شخصیت کے رویے کو بھول جائے۔ ناصر عظیم بن کے میرے خیالات اور جذبات کے رنگ روپ میں ایک دل خوش کرنے والا اپنا پن آ گیا تھا۔ آپ کسی گھر میں رہتے ہوں، پھر وہاں کرایہ دار آ جائے اور وہاں اس پر اپنی مرضی کا بالکل مختلف رنگ کرا کے رہے، تو وہاں لوٹ کر آنے کے بعد جب آپ پھر اپنی پسند کا پرانا رنگ کراتے ہیں تو سب کتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ مکان اچانک آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے۔ رئیس کا سارا عشق تو اس کی ربڑی بنانے والوں نے نکال ہی دیا تھا۔ بدماشی میں نام پیدا کرنے والے بدماشوں کے چودھری اور بدماشی کی طاقت سے ہزاروں کے جلسے جلوس درہم برہم کرنے والے، سٹے اور جوئے کے اڈے چلانے والے اور ہر وقت بدماشی پر آمادہ رئیس خان نے دراصل مربت اور محبت میں مار کھائی تھی، ورنہ صبح ہونے سے پہلے وہ ربڑی کے سارے خاندان کو ربڑی بنا دیتا۔ میں نے اسے جگایا تو وہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ اب اس کا موڈ بدل گیا تھا۔ رات کو جان دینے کی باتیں کرنے والا رئیس اب جوابی کارروائی پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ طاقت اور زبردستی سے دل نہیں جیتا جا سکتا۔ تو ربڑی کو اٹھا کے لا سکتا ہے، لیکن اسے محبت ہوگی تو وہ پچھتائے گی اور ندامت کے آنسو بہاتی خود تجھ سے معافی مانگنے آئے گی۔ اس نے گالی دے کر کہا، اس کی تو اب یہ محبت نہیں عزت کا مسئلہ ہے اپنے لیے پیارے۔ یعنی تو اس کے گھر میں بدماشوں کی طرح گھس کے اسے اغوا کر لائے گا تو وہ تیری عزت کرنے لگے گی۔ اب اٹھانا ہے تو جا ریما کو اٹھا لا۔ وہ سر کھجانے لگا، یار اتنی بے عزتی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میری، اور اس کی بڑی عزت بڑی ہوگی محلے میں۔ حرامی پن تو نے کیا زبردستی اندر گھس کے۔ ابھی محبوبہ اور مکروز میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ پیار کا رویہ رکھتا تو ربڑی کا باپ بھی ڈرتا، مگر تو نے اس کے ساتھ سلوک کیا وہ جو سورخور افغان کرتا ہے قرض ادا نہ کرنے والے کے ساتھ۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ ہاں یار، آخر کب تک اینٹی رہتی سالی، لیکن کل کا تو دن ہی منحوس تھا۔ میں نے چندہ کو فون کیا تھا یار۔ اس اچانک انکشاف سے رئیس اچھل پڑا۔ اچھا کب؟ تو سو گیا تھا اس کے بعد، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہم سے مت چھپا، کیا کہا اس نے؟ گالیاں دیں؟ میں نے کہا اس نے تو فون ہی نہیں اٹھایا، گھنٹی بجتی رہی 2 منٹ۔ وہ خوش ہوا، یعنی تیرے ساتھ بھی بری ہوئی؟ میں نے فون اٹھا لیا، اب پھر دیکھتا ہوں۔ تو جا اس تیسمار خان سے کہہ کہ ناشتہ دے گا یا نہیں، آج بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ تیسمار خان نے فوراً دروازے سے سر نکالا۔ ناشتہ ایک دم ریڈی ہوتی جناب، آپ میت کا مافک سوتی، جاگتی تو ایک دوسرے کا مغز کھاتی۔ خان اعظم کے گھر میں فون کی گھنٹی لگاتار بجتی رہی، مگر ریسیور کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ یہ میرے لیے حیرانی سے زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ میں نے ایکسچینج میں سپروائزر سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ فون خراب نہیں ہے۔ کہاں جا سکتے ہیں وہ لوگ گھر چھوڑ کے؟ میں نے کہا۔ رئیس نے کہا، کیا پتا کمر کی طرف گئے ہوں، وہیں ٹھہر گئے ہوں رات کو۔ ناشتے کے دوران میں نے رئیس سے کہا، تو بینک جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ بولا، میری یہ صورت ہے اس قابل؟ میں نے کہا، بینک والے صورت نہیں دستخط دیکھتے ہیں، تو بینک کے لاکر سے وہ کمپیوٹر کی ڈسک لے کر آ، اس کے علاوہ مجھے کچھ کیش چاہیے۔ ناصر کے نام کی چیک بکس تو ہے نہیں، اور شاہ عالم بینک گیا تو پکڑا جائے گا۔ کیسی فکر مت کر پیارے، ہمارے ہوتے میں جاتا ہوں اس شرط پر کہ تو باہر نہیں نکلے گا، وہ بولا۔ میں نے کہا، 2 کام مجھے بھی ایسے کرنے ہیں جو صرف شاہ عالم کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ سب زنجیریں کاٹ دوں جنہوں نے مجھے شاہ عالم کی زندگی سے باندھ رکھا ہے۔ فکر مت کر، میں اپنا حلیہ اس حد تک خود بھی تبدیل کر سکتا ہوں کہ ایک نظر میں کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ وہ بالآخر مان گیا۔
تیسمار خان نے اپنی مونچھوں کو اصلی طلسماتی ظلم دراز ہیٹ آنے چلایا، پھر کسی نیپالی بابا کی 32 جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ قد لمبا کرنے والی گولی کھائی اور شوفر کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنا حلیہ ایسے بدلا کہ رئیس خان نے مجھے وہ لنگی عنایت کی جو ان کا نائٹ سوٹ تھی، اور سوتے میں سردی محسوس ہوتی تھی تو وہ اسے چادر بنا کے بھی اوڑھ لیتے تھے۔ اس 4 خانے والی تہ بند جیسی لنگی پر میں نے ایک سبز رنگ کا لشکارے مارتا ہوا کرتا پہنا، جس کو رئیس بڑے جوشیلے احتشام اور اعتقاد کے ساتھ اس وقت پہنتا تھا جب اس کے عمران خان کا مقابلہ کسی قومی مرغ بازی چیمپئن شپ میں کسی گواسکر سے ہوتا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے شوقین مزاجوں والے چشمے پر پشاور کی کراکری ٹوپی لگانے کے بعد رئیس خان نے مجھے پاس کر دیا۔ چل جائے گا اگر تو براہ راست کسی سے پنگا نہ لے۔ میں نے کہا پنگا بھی لینا ہے آج دوست، مگر کس سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور جب تو ساتھ ہے ہمارے اور تیسمار خان ہے تو پھر ڈر کیسا۔ وہ بینک میں گیا تو میں گاڑی میں بیٹھا تیسمار خان کی بک بک سنتا رہا۔ اس نے مجھے ایک داستان شجاعت سنائی کہ کس طرح اس کو ایک بار ڈاکو نے گھیر لیا۔ سامنے ڈاکو تھے، پیچھے شیر دوڑ رہا تھا، اوپر بادل گرج رہے تھے، دائیں بائیں بھیانک جنگل تھا۔ اس نے بجلی کی چمک میں نشانہ لے کر گولی چلائی اور ہر فائر سے ایک ڈاکو فنا کیا۔ جب گولیاں ختم ہوئی تو اس نے رائفل کو لاٹھی کی طرح گھمایا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے گویا۔ میں نے تنگ آ کے کہا، شیر سب دیکھتا رہا یا دم دبا کے میاؤں میاؤں کرتا ہوا بھاگ گیا۔ شیر کا بیوی اس کو بولتی، تیسمار خان تم کو مارتی، ہم بیوہ ہو جاتا، تمہارا بیبی یتیم ہوتی، شیر صاحب اپنا بیبی کا بات مانتی۔ میں نے اپنا سر پکڑ کے کہا، یعنی تم ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے جانوروں کی بولی، میں تو انسان سمجھتا تھا تمہیں۔ رئیس کے آنے کے بعد میری جان چھوٹی، ورنہ وہ برا مان کے بد دل اور خاموش ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ رئیس نے فلاپی میرے حوالے کی اور مجھے بتایا کہ اس نے 2 لاکھ نکالے ہیں۔ اب ہم چلیں گے آزاد صاحب کی طرف۔ میں نے کہا، اس پاگل سے کیا کام پڑ گیا، اس کی بات اپنے پلے تو نہیں پڑتی۔ میں نے کہا، وہ بڑی چیز ہے یار، بہت سے کام ہیں جو اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، مجھے آئندہ بھی اس کی امداد کی بہت ضرورت پڑے گی۔ مجھے اس سے کسی اچھے اور قابل اعتماد وکیل کے بارے میں پوچھنا ہے اور شبنم سے بھی ملنا ہے، اس کے سپرد بھی ایک کام کیا تھا میں نے، وہ وہی ملے گی۔ یار وہ دونوں مجھے اچھا آدمی نہیں سمجھتے، تیرے ساتھ یاری بھی پسند نہیں انہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، ابھی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ تیری ذات میں کیا گن پوشیدہ ہیں، جب معلوم ہو جائے گا تو ہم سے زیادہ تیری قدر کریں گے۔